ناظرین، اس وقت ملک بھر میں کرونا کی وبا سے متاثرین اور کئی سارے لوگ جو ہے اس میں متاثر ہوئے، اس بات سے انکار نہیں کیا جاتا، لیکن ایک بات بھی جو ہے ہمیں دیکھنے ملتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کرونا کی وبا کے علاوہ جو دوسرے امراض ہیں یا ہلکی پھلکی جو سردی زکام ہے، اس میں بھی جو ہے لوگ کافی حد تک جو ہے پریشان ہو رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں یہ خیال جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ کرونا کی وبا کو لے کر خوف اس قدر پھیلا ہوا ہے کہ معمولی اگر بارش کی وجہ سے اگر کھانسی بھی ہوتی ہے تو لوگ جو ہے کنفیوز ہوتے ہیں اور اس میں پینک سچویشن آتی ہے۔ تو یہ جملہ استعمال کیا جا سکتا ہے کہ کرونا جو ہے لنس سے زیادہ جو ہے لوگوں کے ذہن پر اثر کر رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس وقت مولانا افتخار احمد صاحب نے ایک وضاحتی بیان دیا ہے، اس بیان کو آپ مکمل سنیں، کیونکہ ان حالات میں جو ہے خوف کو کم کرنا جو ہے بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ کرونا سے احتیاط جتنا کرنا ہے وہ تو کرنا ہے، لازمی ہے، لیکن کرونا سے خوف کھا کر، پریشان ہو کر، پینک ہو کر جو ہے اپنے ذہنوں کو منتشر نہیں کرنا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ افتخار احمد صاحب کیا کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں۔ ایک انتہائی اور اہم اور ضروری پیغام اس وقت دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو مرض پھیلا ہوا ہے کرونا یا کووڈ کے نام سے، اس کی وجہ سے گھبراہٹ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ لوگ خوف محسوس کر رہے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی نزلہ، بخار، کھانسی، گلے میں درد وغیرہ ہوتا ہے، اور کبھی بارش میں بھیگنے سے بھی یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، اور کبھی ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور کرونا مرض کی علامات بھی یہی بتائی جا رہی ہیں۔ یہ ساری علامتیں وہی ہیں جو عام طور سے لوگوں کو بارش میں بھیگنے سے یا ٹھنڈی چیزوں کے استعمال سے یا موسم کی تبدیلی سے ہوتی ہیں، وہی علامتیں ہیں۔ تو جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو گھبرائیں نہ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ علامتیں ظاہر ہوں تو احتیاطاً پہلے اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ نمبر 2، ٹیسٹ کروا لیں۔ ٹیسٹ اس لیے کروائیں تاکہ آپ کو اطمینان ہو جائے، اگر ہے تو علاج کریں گے، نہیں ہے تو پھر یہ معمولی سردی نزلہ بخار ہے تو اس کا علاج کریں گے۔ ٹیسٹ نہ کروانے کی صورت میں شبہ میں مبتلا رہے گا انسان کہ بھئی ہو سکتا ہے کرونا ہو سکتا ہے کہ عام سردی بخار ہو۔ اس شبہ میں جب وہ رہتا ہے تو اس کا سکون، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اور جو اس کا اعتماد ہے، جو کانفیڈنس ہے، وہ نیچے گرتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ ٹیسٹ کروا لیں، اور اگر ٹیسٹ میں آپ کی منفی رپورٹ آ گئی، نیگیٹو آ گئی، اللہ کا شکر ادا کریں اور سردی بخار کی جو دوائی ہے وہ استعمال کر لیں۔ اور اگر مثبت رپورٹ آتی ہے، پازیٹیو رپورٹ آتی ہے، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپنے فیملی ڈاکٹر سے یا اس ڈاکٹر سے جس پر آپ کو اعتماد اور بھروسہ، آپ مشورہ کریں اور علاج شروع کر دیں۔ گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابتدائی مرحلے میں اگر کرونا پازیٹیو بھی ہو تو جب علاج شروع کر دیا جائے گا تو وہ مرض ختم ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مرض ایسا نہیں ہے کہ وہ آدمی کو ختم کر دے، الا یہ کہ موت مقدر ہو تو الگ بات ہے۔ علاج سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے۔ گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں۔ جہاں انسان گھبراتا ہے نفسیاتی طور پر وہ آدھی موت مر جاتا ہے۔ علاج شروع کریں، ڈاکٹرز کی ہدایات پر عمل کریں، اور گھروں کا جو علاج ہے، کاڑھا ہے، اسٹیم لینا ہے، گرم پانی کا استعمال ہے، ان چیزوں کا استعمال شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، خوف کی وجہ سے بڑا نقصان ہو رہا ہے، ڈر کی وجہ سے لوگ بڑے نقصان سے دوچار ہو رہے ہیں۔ بہت بڑا طبقہ ہمارا علامات کی وجہ سے گھبرا جا رہا ہے اور گھروں میں علاج کر رہا ہے۔ وہ علاج اپنے طور پر شروع کر رہا ہے، کسی ڈاکٹر کے مشورے سے نہیں، اپنے طور پر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لو، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کر لو، اپنے طور پر کرنے لگا ہے۔
تو کبھی کبھی اس کو وہ علاج نقصان پہنچا جاتا ہے. ہر فن کا ایک ماہر ہوتا ہے اور بیماریوں میں دوائی دینے کے ماہرین ڈاکٹر ہیں، ان کا یہ حق ہے ان سے رجوع کر کے وہ جو ہدایات دیں گے، جو دوائی تجویز کریں گے، ان کو استعمال کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں، دو وجہ سے نقصان ہو رہا ہے. نمبر ایک، ڈر، خوف اور گھبرانے کی وجہ سے. نمبر دو، علاج کی طرف متوجہ نہ ہونے یا علاج میں تاخیر کی وجہ سے. اگر گھبرائے بغیر اپنا ٹیسٹ کروا لیں، ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، علاج شروع کر دیں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. یہ کوئی بہت بڑی وبا اور بیماری نہیں ہے، ایک ہوا کھڑا کر دیا گیا ہے اور لوگوں کو ایک بہت بڑا ایشو بنا کے پیش کر دیا گیا ہے. ورنہ یہ عام بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے، اس کا علاج بھی بہت آسان ہے. گزارش یہ ہے تو ڈاکٹر سے رجوع کر کے اس کا علاج شروع کر دیں، انشاءاللہ 2-4 دن میں فائدہ ہو جائے گا. علاج میں تاخیر کریں گے، ڈاکٹر سے رجوع نہیں کریں گے، مرض بڑھ جائے گا اور جو وہ سیچوریشن لیول آپ کا گرے گا اور آکسیجن لیول میں کمی آئے گی تو مرض بڑھ جانے کے بعد بڑی دشواری پیش آتی ہے اور نقصان بھی ہو جاتا ہے. اس لیے مسلمان پہلے نمبر پر گھبرائے نہ، نمبر 2 پر علاج شروع کرنے میں تاخیر نہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری پوری ملت اسلامیہ کی بلکہ پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے، نہ صرف اپنے ملک میں بلکہ پوری دنیا سے اللہ اس مرض کو، دیگر وبائی امراض کو ختم کر کے سکون و اطمینان کی زندگی گزارنے کا موقع عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.